اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ قدیم مذہبی کتابیں صرف روحانی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر ان میں سے ایک کتاب یعنی قرآن تجارت، سرمایہ کاری اور یہاں تک کہ پوری عالمی معیشت کے لیے ایک جدید اور جامع بلو پرنٹ بھی پیش کرتا ہو تو؟ آج ہم اسی طاقتور نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ روحانی اور مادی دنیا یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ عام طور پر ایک نظریہ ہے جو زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دین اور دنیا۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک عجیب تضاد پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی شخص عبادات میں تو بہت پکا ہو سکتا ہے لیکن اپنے مالی معاملات میں، اپنے بزنس میں شاید اخلاقی طور پر کمزور ہو۔ لیکن قرآن خود اس تقسیم کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا مربوط نظریہ سامنے رکھتا ہے جہاں ہمارا کمانا، خرچ کرنا اور کچھ نیا تعمیر کرنا یہ سب ہمارے ایمان کا ہی ایک مرکزی حصہ ہے۔ بلکہ قرآن تو اس خیال پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیدا کردہ حلال وسائل اور نعمتوں کو حاصل کرنے سے روکا جائے۔ دراصل اسے اتنا ہی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے جتنا کہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا۔ تو اس پورے معاشی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی خاص زبان، اس کے ووکیبلری کو سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کے ورلڈ ویو کی بنیاد ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی اصطلاح ہے رزق۔ یہ ہر قسم کی عطا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی ہدایت ہو یا ہماری پلیٹ میں موجود کھانا، دونوں ایک ہی سورس سے آ رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ثمر، یعنی پھل۔ اب یہ کتنا دلچسپ تصور ہے۔ یہ صرف کھیتی باڑی کے پھل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کسی بھی انویسٹمنٹ کے نتیجے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ باغ کی فصل ہو یا کسی ٹیک سٹارٹ اپ کا ریونیو۔ فضل کا مطلب ہے اضافی انعام یا منافع، اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ قرآن کاروباری سفر اور ڈیل کرنے کو اللہ کے فضل کی تلاش کہتا ہے۔ اور آخر میں ہے متع۔ یہ کسی بھی چیز کی دوہری قیمت کو بیان کرتا ہے، ایک اس کی یوٹیلیٹی یعنی وہ کیا کام کرتی ہے، اور دوسرا اس سے ملنے والا لطف یعنی یوزر ایکسپیرینس۔ یہ تو بالکل آج کے پروڈکٹ ڈیزائن کا بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ ووکیبلری تو سیکھ لی، اب ان تصورات کو ملا کر بنتا کیا ہے؟ قرآن معاشی ترقی کا ایک پورا ماڈل پیش کرتا ہے جو زمین کے سب سے بنیادی وسائل سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ کتنا زبردست ہے۔ ایک ہی آیت میں پوری کی پوری سپلائی چین بیان کر دی گئی ہے، بارش سے لے کر فصلوں تک، پھر اس کی پروسیسنگ سے لے کر ہماری پلیٹ میں کھانے تک۔ یہ معاشی بنیادوں کی کتنی گہری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی آج کے دور سے مطابقت تو حیران کن ہے۔ قرآن اس وقت بحری جہازوں اور دریاؤں کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور آج دنیا کی 90% تجارت انہی آبی راستوں سے ہوتی ہے۔ اب اس پوری بات کو ایک کیس سٹڈی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ایک رہنما ذوالقرنین کی کہانی ہے جو دولت بنانے کا ایک اہم اصول سکھاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جب اللہ انہیں دو بنیادی چیزیں عطا کرتا ہے جو کسی بھی معیشت کے لیے ضروری ہیں: استحکام یعنی اسٹیبلٹی اور وافر وسائل یعنی ریسورسز۔ لیکن وہ ان وسائل پر صرف بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ ذوالقرنین انہی وسائل کو استعمال کر کے آگے بڑھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، نئے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے، دوبارہ سرمایہ کاری یعنی ری انویسٹمنٹ کا اصول۔ یہ تو آج کے جدید کاروبار کا بنیادی ستون ہے، اور قرآن اسے ایک دانش مندانہ حکمت عملی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو کام کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ معاشی سرگرمیاں سب سے مقدس عبادات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال شاید حج کی ہے۔ سوچنے میں تو یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں واضح طور پر اجازت ہے کہ اس دوران تجارت کرنے یا بزنس ڈیلز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح روحانی اور مادی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس سے اس سوچ کی بھی نفی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ انجینئرنگ یا بزنس کی تعلیم حاصل کرنا تو بس دنیاوی کام ہے۔ قرآن کے مطابق یہ ایک بابرکت، یہاں تک کہ ایک معجزاتی جستجو ہے۔ تو دنیا سے بھاگنے کے بجائے قرآن ایک ایسی ترقی یافتہ دنیا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جسے انسانوں نے بنایا ہے، جہاں لوگوں کے فائدے اور لطف کے لیے مالز، آفیسز اور تجارتی مراکز موجود ہوں۔
تو آخر میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو محض ایک دنیاوی ضرورت نہ سمجھیں بلکہ اپنے روحانی سفر کا ہی ایک حصہ سمجھیں تو کیا ہوگا؟ یہ نظریہ ہمارے کام کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور کچھ نیا بنانے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟